امام کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے لا تعاد الایام فتعادیکم، ایام سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں گے۔ مولا دن کیا دشمنی کر سکتے ہیں؟ فرمایا لیسا ہے سو تذہب، جدھر تیرا ذہن گیا ہے یہ وہ بات نہیں ہے۔ اچھا عربی میں یہ جو ہفتے کے دن ہیں، یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں، یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں، یوم الاثنین سوموار کو کہتے ہیں، یوم الثلاثہ منگل کو کہتے ہیں، یوم الاربعاء بدھ کو کہتے ہیں، یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں، اور جمعہ تو جانتے ہی ہیں آپ۔ لفظی ترجمہ بتا دوں، یوم السبت راحت والا دن، یوم الاحد احد کا دن، اب میرا سینہ پھٹ جائے گا تسلیم شاہ، میں کہاں جاؤں؟ او قل ہو اللہ احد پڑھنے والے، یوم الاثنین 2 کا دن، یوم الثلاثہ 3 کا دن، یوم الاربعاء 4 کا دن، یوم الخمیس لشکر کا دن۔ سرکار نے فرمایا نہیں السبت اسم لرسول اللہ، فرمایا سبت نام ہے میرے نانا کا۔ یہ دن ان کا ہے، نہیں تیرے امام نے کہا ہے، میں کیوں چھپاؤں گا؟ فرماتے والاحد امیر المومنین، جی تیرا 10واں امام کہہ رہا ہے کہ احد امیر کائنات ہیں، والاثنین الحسن والحسین، اور جو 2 ہیں دونوں برابر کی جوڑی وہ حسن و حسین ہیں، والثلاثہ علی ابن الحسین وہ محمد ابن علی وہ جعفر ابن محمد، یعنی چوتھے 5ویں اور امام ششم یہ 3 ہیں۔ والاربعاء 4 اگلے امام، 7ویں 8ویں 9ویں و انا، فرماتے اور میں، والخمیس و ابنی، اور لشکر والا میرا بیٹا حسن عسکری ہے۔ عسکری کے معنی کیا ہے؟ لشکر والا، تھک تو نہیں گئے ہو؟ والجمعۃ والحجۃ، سر سے گزری پلے بڑی بات۔ فرماتے تمہارا 12واں امام جمعہ ہے، اور فرماتے جمعے کو یوم جمعہ 2 وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اصل میں جمعہ اس لیے تھا لأن اللہ جمع الخلائق علی ولایت امیر المومنین، کیونکہ اللہ نے علی کی ولایت پہ مخلوق کو جمع کیا، اور جب میرا بیٹا ظہور کرے گا یجمع الخلائق، وہ بھی خلائق کو جمع کرے گا۔ تو اب ممبر کی ہے یا کل تردید لانا، یا تردید والے علماء میرے سامنے لانا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں شیخ عمران یہی حق بنتا ہے نا؟ ہاں، ورنہ میں تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کرنے میں جھجک یا پھر نقوی محسوس نہیں کروں گا۔ جمعہ نام ہے میرے امام کا۔ اب سن آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ،
کہہ رہا اللہ نقوی صاحب، اے ایمان والے جب 12واں کعبے کی چھت سے ندا دے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا۔ اس کی طرف دوڑنا ہے جی، یہ ندا دے گا، یہ پکارے گا، اس کی اذان کی ندا سن کر ایک چیز آئی ہے شیرا صاحب سامنے، سردار صاحب، ہاں مجھے تو بڑی پسند ہے تمہارا مزاج، تمہارے ساتھ میں نہیں جانتا کس کو یقیناً پسند ایک نہ ہوتی تو ہم میں سے ایک علی والا نہ ہوتا۔ جی یہ پسند ایک ہے۔ ہاں جی، ایک عالم ربانی نے جملہ لکھا ہے، بیٹھے بیٹھے اس نے تصور کیا کہ میرا امام کا ظہور ہو چکا، امام کعبے کے قریب آیا، اپنے مجاہدین کو بلایا، پھر کعبے کی چھت پہ سوار ہو گیا، شجر امامت کو ثمر بار دیکھا اس نے۔ تم نے دیکھا نہیں 13 رجب کو امامت کا بیج بویا گیا تھا کعبے میں، جی اور یہ شجر ولایت بڑھتے 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 ایک دن کعبے کی چھت پہ نظر آئے گا۔ سر اٹھانا، اس نے، میں شرح در شرح میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، بس ترجمہ ہی کروں گا، ایک اشارہ دیتا ہوں، 12 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور ان 12 لفظوں میں ہر لفظ میں بے کا حرف ہے۔ یا تو وہ دریچہ کھولو، میں خدا کے تمہارے خانہ ادراک میں لفظ رکھ دوں، ورنہ میں بھیجنے لگا ہوں، وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ فرماتے بقیت اللہ الباقی بے بقاء اللہ۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ نقوی صاحب نشہ ولایت تو یہی پورا ہو گیا ہے، بقیت اللہ الباقی بے بقاء اللہ وبدر الولایت فی عدت اصحاب البدر وبلال الباری فوق بیت اللہ یدعو اہل البر والبحر بل البریۃ کلھا الی بیت اللہ۔ اللہ اور یہ 21 اشرے اس موضوع پر میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ چیز ان 21 اشروں میں بھی بیان نہیں کی، تمہارے حصے میں آ گئی۔
ہاں اسی منبر کی قسم. اب لفظ ذہن میں رکھنا ہے، شرح کا وقت نہیں. میں نے کہا 12 لفظوں میں بے کا حرف آیا ہے. بقیت اللہ میں بے، باقی میں بے، بقا میں بے، بدر 2 بدر ہیں. ایک بدر سے مراد 14ویں کا چاند اور ایک سے جنگ بدر. 2 یہ. دوسرے بلال. باری. باری کون ہے؟ باری تعالی اللہ. فوق بیت اللہ، بیت اللہ کی بے، بر کی بے، باہر کی بے، بریہ پوری خدائی کائنات کی بے، اور بیعت کو تو جانتے ہی ہو. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا وہ بقیہ جو اللہ کی بقا سے باقی ہے. نہیں جو پہنچے انہیں میں داد دیتا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا. بقیت اللہ الباقی بے بقاء اللہ، اللہ کا بقیہ. پہلے تو اسی کو دیکھ لو. اسی آیت پر کئی مجالس پڑھ ڈالی ہے میں نے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا بقیہ ہے، یعنی اس کے بعد کارگاہ مشیت میں اور کوئی موتی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ توحید کا آخری گوہر ہے.